بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، اصل میں ہے ھذا باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ما موصولہ ہے تو اس کی اصل یوں نکلے گی ھذا باب الاحادیث التی جاءت فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ان احادیث پاک کا باب ہے جو احادیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق کے متعلق وارد ہیں۔ ٹھیک ہے، خلق بفتح الخاء اور بضم الخاء خلق کسی اور معنی میں آتا ہے۔ خلق کا معنی ہوتا ہے ظاہری شکل و صورت، ٹھیک ہے، ظاہری خوبیاں، اور خلق کا معنی ہوتا ہے باطنی خوبیاں، اندرونی خوبیاں جو نظر نہ آئے، اور خلق کا معنی وہ خوبیاں جو انسان دیکھ سکے، نظر آئے۔ خلق کے تعلق سے آیا قرآن پاک میں انک لعلی خلق عظیم، اعلیٰ حضرت نے دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے خلق کو بہت عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم، اور تیری خلق سے مراد وہی ظاہری شکل و صورت، اور اللہ تبارک و تعالی نے تیری خلق کو، تیری ظاہری شکل و صورت کو بھی جمیل کیا، بہت خوبصورت بنایا۔ کس طرح خوبصورت بنایا یہاں پر انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ تو ہاں، خلق کا بھی معنی وہی ہوگا۔ اچھا، ایک لفظ یہاں پر آیا باب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باب کا لفظی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے اپنے مقصود تک پہنچ سکے، اس کو باب کہتے ہیں۔ ما یتوصل منہ الی المقصود، جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جائے۔ یہ دروازہ ہے، باہر سے انسان اندر آتا ہے اسی کے ذریعے سے نا، تو اس حصے کے ذریعے انسان اندر آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب کہتے ہیں۔ اس کھڑکی کے ذریعے سے انسان اندر نہیں آتا ہے، اس کو باب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں کہتے ہیں مخصوص الفاظ جو مخصوص معانی پر دلالت کریں، مخصوص کلام جو مخصوص معانی پر دلالت کرے، اس کو باب کہتے ہیں۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ اخبرنا ابو رجاء قتیبۃ بن سعید عن مالک بن انس عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک انہ سمعہ یقول الی آخر الحدیث۔ ایک لفظ آیا ہے اخبرنا، شروع میں پہلی کتاب میں بھی میں نے بتایا تھا، یہاں پر پھر تھوڑی سی تفصیل سن لیجیے۔ اخبرنا، حدثنا اور انبأنا۔ اخبرنا مجھے خبر دی، حدثنا مجھ سے حدیث بیان کی، اور انبأنا مجھے خبر دی، ٹھیک ہے۔ یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ، تینوں الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے،
محدثین کے ایک جماعت کے نزدیک، تینوں ایک ہی معنی میں، ٹھیک ہے۔ امام بخاری کے نزدیک بھی یہی ہے، البتہ بعض حضرات کے نزدیک اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تحدیث کا لفظ، حدثنا کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب شیخ پڑھیں اور شاگرد حضرات سنیں، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، استاذ پڑھتے ہیں باقی حضرات سنتے ہیں، تو سننے والے اس وقت روایت کریں گے حدثنا فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اخبار کا استعمال اس وقت ہوتا ہے، یعنی اخبرنا کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب کہ شاگرد پڑھیں اور استاذ سنیں، پھر اس کے بعد استاذ کہیں کہ ہاں صحیح ہے، تو اس وقت شاگرد حضرات روایت کرتے ہوئے کہیں گے اخبرنا فلان ابن فلاں، سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اور انبأنا اس کا استعمال کب کریں گے؟ اس کا استعمال اس وقت کریں گے جب کہ شاگرد کو شیخ کی جانب سے اجازت حدیث ملی ہو، روایت کرنے کی اجازت ملی ہو، تو ایسی صورت میں انبأنا کا استعمال کرتے ہوئے روایت کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق کرتے ہیں تینوں الفاظ میں۔ اچھا، اخبرنا استعمال ہو، حدثنا انبأنا استعمال ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت سارے ایک ساتھ پڑھ رہے تھے یا سن رہے تھے، یا ہم بہت ساروں کو ایک ساتھ اجازت ملی۔ کبھی کبھی واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوگا، اخبرنی، حدثنی، انبأنی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھنے والا یا سننے والا ایک ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے۔ تو اخبرنا کے تعلق سے گفتگو ہو گئی، آگے کہیں آئے گی تو وہاں پر میں بیان نہیں کروں گا۔ ہمیں خبر دی، یہ کون کہتے ہیں؟ ہمیں خبر دی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ کہہ رہے ہیں، امام ترمذی کہہ رہے ہیں۔ ہمیں خبر دی ابو رجا قتیبہ بن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک بن انس سے۔ مالک بن انس وہی ہیں جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، جن کے ماننے والے مالکی کہلاتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے، ٹھیک ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے۔ یہ صحابی رسول ہیں انس بن مالک۔ انس بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کا بہت زیادہ موقع ملا۔ جیسے ہی حضور تشریف لائے مدینہ، اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ ان کی والدہ، اس کے بارے میں کئی بار پڑھ چکے ہیں، ہاں، ان کی والدہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اب سے یہ آپ کا خادم رہے گا۔ اس وقت سے لے کر کے حضور کی وفات تک 10 سال، پورے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، یعنی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، ٹھیک ہے۔ 8 سال سے شروع کی اور 18 سال تک خدمت کی۔ 18 سال اپنی عمر، ورنہ کامل 10 سال خدمت کی۔ اس درمیان ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی روایت کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک۔ اچھا، یہ جو سند ہے مالک بن انس، بیچ میں کون ہے؟ حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ ایک ربیعہ بن ابو عبد الرحمن کے علاوہ بیچ میں کبھی مالک بن انس النافع عن ابن عمر، مالک حضرت امام مالک کی جو سند ہے، مالک بن انس بن ان نافع عن ابن عمر عن عبداللہ ابن عمر، یہ جو سند ہے یہ سند محدثین کے نزدیک بہت ہی معتبر ہے، سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے اس سند کو،
ٹھیک ہے، سونے کی کڑی، تقویت کے اعتبار سے، ثقہ ہونے کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہم امام زین العابدین والی سند. چلے انہو سمعہ یقول، کہ انہوں نے، سمعہ کا فاعل کون ہے؟ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن، اور ضمیر مفعول کا فاعل، ضمیر مفعول کدھر لوٹ رہی ہے؟ حضرت انس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یقولو کا فاعل اسی ضمیر سے، ضمیر مفعول سے حال ہے. ٹھیک ہے، یقولو انہو سمعہ یقولو، کہ انہوں نے یعنی ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے حضرت انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. حضرت انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ، کان رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. یہ پوری حدیث پاک روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک. اب دیکھیے، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قد و قامت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ و روپ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ و روپ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، اس کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہوئی ہے. پھر آخر میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کب اعلان نبوت کیا، کتنے سال مکہ شریف میں رہے اور کتنے سال مدینہ شریف میں رہے، اور آپ کی وفات کب ہوئی. جس وقت وفات ہوئی اس وقت آپ کے بال مبارک کتنے سفید ہوئے تھے. یہ 4-5 باتیں اس حدیث پاک کے اندر بیان کی جائیں گی. تو پہلے میں یوں بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل حدیث پاک کا ترجمہ کریں گے. سب سے پہلے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قد و قامت کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت کیا تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قد و قامت یہ تھی کہ درمیانہ قد سے تھوڑے اونچے تھے. درمیانہ قد جو انسان کی ہوتی ہے اس سے ہلکے اونچے تھے، لیکن بہت زیادہ لمبے نہیں تھے کہ دیکھنے میں بھلا معلوم نہ ہو. لمبا تو انسان کے نزدیک محبوب ہے، لیکن تھوڑا سا لمبا اور حد سے زیادہ تجاوز کر جائے لمبائی میں تو پھر وہ محبوب نہیں ہے، وہ پھر بے ڈھنگا معلوم ہوتا ہے. اسی طرح بہت ہی پست قد یا مطلقاً پست قد یہ بھی محبوب نہیں ہے لوگوں کے نزدیک، بلکہ لوگوں کے نزدیک قد و قامت کون سی پسند ہے؟ درمیانہ قد سے ہلکا سا اونچا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیانے قد سے تھوڑے اور اونچے تھے، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، اور پست قد تو تھے ہی نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ کے بارے میں. لیکن یہ تو ہے درمیانے قد سے تھوڑے اونچے تھے، اس کے تعلق سے آپ کو کئی الفاظ ملیں گے. کہیں پر آئے گا حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، تو درمیانے قد سے مراد درمیانے قد سے تھوڑے اونچے. کہیں پر آپ کو مطلقاً ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبے تھے، طویل تھے، تو وہاں پر طویل سے مراد درمیانے قد سے تھوڑے اونچے. کیونکہ مختلف احادیث پاک ہیں، ان ساری احادیث پاک کو آپ جمع کریں گے تو وہی نکلے گا جو میں نے بھی بیان کیا، درمیانے قد سے تھوڑے اونچے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ لمبے نہیں تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے اگرچہ کتنا بھی لمبا شخص آ جاتا اور آپ کے ساتھ رہتا تو اس وقت آپ ہی لمبے نظر آتے.
اگرچہ آپ درمیانے قد سے تھوڑے اونچے تھے، لیکن کوئی کسی مجمع میں آپ کھڑے ہوتے یا کتنا بھی لمبا شخص آپ کے ساتھ بالکل مقابل میں کھڑا ہو جاتا، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑا ہو جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس وقت یہ ظاہر ہوتا کہ حضور لمبے نظر آتے، تمام میں بلند نظر آتے تھے. ٹھیک ہے، یہ حضور کا معجزہ تھا. رنگت کیسی تھی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رنگت آپ دیکھیں گے، اہل شوق اہل ذوق سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کے نزدیک رنگت کون سی محبوب ہے، کون سا رنگ پسند ہے، تو بتائیں گے کہ سفید ہو مائل بسرخی ہو. ٹھیک ہے، یعنی رنگ سفید ہو اور اس میں سرخی پلا دی گئی ہو، سرخی کی آمیزش ہو، لالی پن کی آمیزش ہو. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل اسی کلر کے تھے، یعنی سفید مائل بسرخ، سفید مائل بسرخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت تھی. اچھا، ایسا بھی نہیں کہ بالکل سفید تھے چونا کی طرح، جس طرح انگریز ہوتے ہیں آج کل، جو دیکھنے میں اگرچہ بالکل گورے تو ہیں لیکن دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگتے. ٹھیک ہے، اور بالکل گندمی رنگ کے بھی نہیں تھے، بالکل گندمی رنگ گیہوں کے رنگ کے بھی نہیں تھے، اسمر نہیں تھے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رنگت سفیدی تھی اور اس کے اندر سرخی پلا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ہلکا پن گندم کا رنگ آ جاتا تھا، ہلکا سا گندمی رنگ آ جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رنگت بیان کرنے کے تعلق سے مختلف احادیث پاک آئی. کہیں پر آیا ہے الابیض، حضور کیا تھے؟ ابیض تھے، تو وہاں پر مراد کیا ہے؟ ابیض تھے مائل بسرخ تھے. ٹھیک ہے. اچھا، کہیں پر آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسمر تھے، یعنی آدم تھے، مطلب گیہوں کے رنگ کے تھے، گندمی رنگ تھے، تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ کامل گندمی رنگ والے نہیں تھے، بلکہ ہلکا گندمی رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگت میں شامل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو تمام احادیث پاک کو ملائیں گے تو کیا سامنے نظر آئے گا آپ کو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابیض مشرب بالحمرہ، جس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سفید مائل بسرخی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب آئیے بالوں کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، یہ ایک علیحدہ باب آگے آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر اجمالی طور پر سر سے لے کر پاؤں تک جو اجمال ہے، اجمال بیان کر رہے ہیں. پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ باب ہے. بال مبارک کے لیے علیحدہ باب ہے، آنکھوں کے لیے علیحدہ باب ہے، رنگت کے لیے علیحدہ باب ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ. پہلے اجمالی بیان کر رہے ہیں، پھر تفصیل بیان کریں گے. اچھا، بال کی عموماً 3 قسمیں ہوتی ہیں بالوں کی. ایک تو بالکل گھنگریالے ہوں، جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں، بالکل اچھے نہیں لگتے، لگتا کہاں کا جنگل آ گیا. ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس بال کو لوگوں کے نزدیک یہ محبوبیت حاصل نہیں ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. مکمل جڑ سے لے کر کے کنارے تک گھنگریالے ہو، مڑے ہوئے ہو، اس کو کہتے ہیں الجعد. اچھا، اور ایک بال وہ ہوتا ہے جو بالکل سیدھے ہو، جڑ سے لے کر کے کنارے تک بالکل سیدھا ہو، اس کو کہتے ہیں ثبت یا سبت یا سبت، تینوں لغتیں آتی ہیں. تو عموماً عربوں کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں عموماً، اور عموماً اجمیوں کے بال بالکل سیدھے ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال بالکل سیدھے تھے، یہاں سر کنارے سے، جڑ سے لے کر کے کنارے تک. ٹھیک ہے، جبکہ دجال کا بال کیسا ہوگا؟ بالکل گھنگریالا ہوگا، جڑ سے لے کر کے کنارے تک مڑے ہوئے ہوں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو عربوں کے عموماً بال گھنگریالے اور اجمیوں کے عموماً بال سیدھے. ٹھیک ہے، خیر الامور اوسطھا،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہ مکمل گھنگریالے تھے نہ مکمل سفید تھے، بلکہ جڑ سے لے کر کے تقریباً آدھے سے زیادہ تک بالکل سیدھے تھے، اور آخر میں کنارے میں جا کر کے آپ کے بال کیا ہو جاتے تھے؟ مڑ جاتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آخر میں جا کر کے لام کی صورت پیدا ہو جاتی تھی، نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کی صفت تھی، اور بھی دیگر صفتیں انشاءاللہ آگے جہاں پر باب آئے گا وہاں پر پڑھیں گے۔ اچھا، پھر آگے گفتگو آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کب اعلان نبوت فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں، یعنی اس میں دو قول ہے، ایک قول تو یہ کہ 40 سال میں، یعنی 40 سال پورے نہیں ہوئے، اور 40 سال میں اور 40 سال پر دونوں میں فرق ہے نا۔ 40 سال پر کا مطلب 40 سال پورے ہو گئے پھر اعلان نبوت فرمایا، اور 40 سال میں یعنی 40 سال کے اندر ہی، سال کے اندر ہی، چاہے پورا ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، اس میں اعلان نبوت فرمایا۔ ٹھیک ہے، جمہور کے نزدیک یہ ہے مذہب کہ 40 سال پورے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور اعلان نبوت فرمایا۔ ٹھیک ہے، 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر چپکے تبلیغ کا کام کیا۔ پھر جب یہ آیت کریمہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیں اور جائیں لوگوں کو ڈرائیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو بلایا، اور پھر وہی واقعہ کہ میں اگر بتاؤں کہ پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا آپ مانو گے کہ نہیں؟ تو سب نے کہا تھا آپ تو صادق و امین ہیں، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ ہمارے درمیان کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہم آپ کو کیوں جھٹلائیں گے؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، تو ابو لہب نے کہا تھا تبا لک، تو اس کے خلاف ایک پوری صورت نازل۔ بہرحال تو 3 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پھر اعلان نبوت کے بعد کتنے سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے اور کتنے سال مدینہ شریف میں رہے؟ تو راجح قول یہی ہے کہ 13 سال مکہ شریف میں رہے اور پھر 10 سال مدینہ شریف میں رہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری وفات مدینہ شریف میں 63 سال کے اندر، 63 سال کے بعد ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پوری حدیث میں یہ پورا واقعہ، یعنی یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب حدیث پاک دیکھیے اور ترجمہ دیکھیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل البائن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے۔ طویل البائن، بائن یہ بون سے مشتق ہو سکتا ہے، بون کا معنی دور ہونا، یعنی بہت زیادہ۔ تو اس کا اصلی ترجمہ کیا کیجئے؟ بالطویل البائن، بہت زیادہ لمبے نہیں تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لمبے تھے، لیکن زیادتی کی نفی ہو رہی ہے، بہت زیادہ لمبے ہونے کی نفی ہو رہی ہے، مطلقاً لمبے کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، ولا بالقصیر، اور پست قد نہیں تھے۔ دیکھیے یہاں پر کوئی صفت لگائی، بہت زیادہ پست قد نہیں تھے، یہاں پر نہیں لگائی کوئی صفت۔ مطلب یہ کہ پست کی بالکل بھی نفی ہو رہی ہے، مکمل نفی ہو رہی ہے پست کی، تھوڑے بھی پست قد نہیں تھے، ذرہ برابر بھی تصور بھی نہیں ہوتا تھا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ البتہ لمبے تو تھے، بہت زیادہ لمبے نہیں تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ اسی وجہ سے یہاں پر طویل کی صفت لگائی اور یہاں پر قصر کی صفت نہیں لگائی۔ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے اور نہ بہت زیادہ اور نہ پست قد تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبے تھے، درمیانی قد سے تھوڑے زیادہ لمبے تھے۔ ولا بالابید الامحق ولا بالآدمی، امحق کہتے ہیں بہت زیادہ سفید ہو جانا، الشدید البیاض، الشدید البیاض، چونے کی طرح سفید ہو جانا۔ ولا بالابید الامحق، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونے کی طرح سفید نہ تھے۔ ولا بالآدم، اور نہ گندم گوں تھے، نہ گندمی رنگ کے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا دوسرا لفظ آتا اسمر، اسمر کا بھی معنی
گندم کو ہونا ہوتا ہے، یعنی شدید گندمی رنگ کے نہیں تھے۔ آدم کی جب نفی ہو رہی ہے تو مطلب کیا ہوا؟ ای بشدید الآدم، شدید گندمی رنگ کے نہیں تھے، لیکن ہلکا پن گندمی رنگ کا موجود تھا آپ کی رنگت میں۔ اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام بھی آدم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی مناسبت سے ہم آدمی کہلائے، آدمی، آدم والے۔ ہاں کیا بول رہے ہیں؟ ہاں دونوں اوپر سے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا بالجعد القطتی قطتی، تا پر فتحہ اور تا پر کسرہ، ولا بالسبتی بالسبتی بالسبتی، تینوں استعمال ہوتا ہے۔ قطت کہتے ہیں بالوں کا بالکل گھنگریالہ ہو جانا، اور جعد کا بھی معنی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معنی ہوگا ولا بالجعد القطتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ گھنگریالے بال والے نہیں تھے۔ ولا بالسبتی، اور بالکل لمبے بال والے بھی نہیں تھے، یا بالکل سیدھے بال والے بھی نہیں تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سبت کس کی صفت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، اور اجمیوں کی زیادہ تر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیانی خصوصیت عطا فرمائی، خیر الامور اوسطها۔ بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنۃ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال پر مبعوث فرمایا، یعنی 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر پر اعلان نبوت فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ ایک الگ واقعہ ہے، الگ بحث ہے۔ فاقام بمکہ 10 سنین، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 10 سال اقامت فرمائی۔ ابھی میں نے کیا بتایا؟ 13 سال اقامت فرمائی، اور حدیث پاک میں کیا آ رہا ہے؟ 10 سال اقامت فرمائی۔ ہاں، وبالمدینۃ 10 سنین، اور مدینہ کے اندر 10 سال اقامت فرمائی۔ یہ تو قول بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے سال اقامت فرمائی، اس کے تعلق سے 3 طرح کی حدیث پاک آتی ہے۔ ایک تو قول یہی ہے جو یہاں پر ہم نے پڑھا، 10 سال کا قول ہے، اور ایک قول یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اقامت فرمائی، اور ایک قول آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال اقامت فرمائی۔ تو جس قول میں آتا ہے 10 سال اقامت فرمائی مکہ کے اندر، تو اس قول کے اعتبار سے حضور کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 60 سال، 10 سال یہاں 10 سال وہاں، 60 سال، 40 سال پہلے۔ جس قول میں آتا ہے 13 سال اقامت فرمائی، اس قول کے اعتبار سے حضور کی عمر 63 سال ہو جائے گی۔ جس قول میں آتا ہے کہ 15 سال اقامت فرمائی، اس قول کے مطابق 65 سال حضور کی عمر ہو جائے گی۔ یعنی مکہ والا قول درست ہو جائے تو حضور کی عمر بھی درست ہو جائے گی، یہ قول بدلے گا تو حضور کی عمر بدلتی رہے گی۔ اب مکہ والا جو قول ہے، 3 قول ہیں، 3 اقوال ہیں، اس کے اندر کیسے تطبیق دیں گے؟ تو سب سے بہترین تطبیق یہ ہے، شاید میں نے اس سے پہلے بتایا بھی تھا، نہیں بتایا تھا، چلے اس کے بعد آئے گا تفصیل سے، یہاں پر سن لیجئے۔ تینوں اقوال میں تطبیق یہ ہے کہ اہل عرب گنتی کے دوران کسر کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اہل عجم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 11 روپے ہو، اس سے پوچھا جائے آپ کے پاس کتنے روپے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں، 1 روپے کو چھوڑ دیں گے۔ 10 11 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، ان کو دہائیاں کہتے ہیں، اور ان کے درمیان جو گنتیاں ہیں 11 12 13 14 19 تک، ان کو کسر کہا جاتا ہے۔ اہل عرب یا مطلقاً تعداد بیان کرنے کے وقت کسر کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اعلان نبوت کے بعد 13 سال زندگی گزاری، کسر کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے 10 سال شمار کیا، اس روایت کے مطابق۔
جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور جس روایت میں 13 کا ذکر ہے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی گزری ہوئی زندگی، یعنی وہاں پر حقیقی تعداد کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے سال وہاں پر تشریف فرما رہے اعلان نبوت کے بعد، اتنے سال کو مکمل بیان کیا۔ اس اعتبار سے یہ قول سامنے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اعلان نبوت کے بعد 13 سال زندگی گزاری۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہو گئی، اور پہلے قول کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 60 سال ہوئی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر اعلان نبوت کے بعد زندگی گزاری۔ جس سال اعلان نبوت فرمایا اور جس سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی، 12 ربیع الاول کو ہجرت کی، یعنی ربیع الاول کا مہینہ تھا، 8 ربیع الاول کو مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے، 12 کو مدینہ المنورہ پہنچے، تو محرم صفر ربیع الاول 3 مہینہ، تو اس 3 مہینے کو پورا 1 سال شمار کر لیا۔ اسی طرح جو اعلان نبوت کے وقت کا جو وقت ہے، جو مہینے ہیں، ان مہینوں کو بھی پورا کامل شمار کر لیا۔ اول میں 1 سال جو کہ کچھ ہی مہینے تھے، اسی طرح ہجرت کرنے کے وقت کچھ مہینے کو 1 سال شامل کر لیا، 2 سال ہو گئے، اور حقیقت میں 13 سال، تو 2 سال اور 13 سال، اس طرح سے 15 سال کی روایت آئی، اور کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 15 سال زندگی گزاری۔ تو جس سال اعلان نبوت کیا اس سال کے چند مہینوں کو کامل 1 سال مان لیا، اسی طرح جس سال ہجرت فرمائی اس سال کے چند مہینے کو کامل 1 سال مان لیا، اور بیچ میں جو 13 سال تھے، جو کل ملا کر 13 سال بنتے ہیں، ان کو 13 ہی سال رکھا، 13 اور 2 15 سال ہو گئے۔ عام بول چال میں بھی یوں کہا جاتا ہے، کسی کی عمر 10 سال 5 مہینے ہو یا 10 سال 3 مہینے ہو، اس سے پوچھا جائے عمر کتنی ہے تو وہ 10 سال بھی بتا سکتا ہے، کسر کو اس نے چھوڑ دیا، مہینوں کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میری عمر 11 سال ہے، کہ جو چند مہینے تھے ان مہینوں کو کامل 1 سال مان لیا۔ تو یہ عام بول چال میں ہوتا ہے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد کتنے سال گزارے، 15 کا بھی قول آیا، 13 کا بھی قول آیا جو حقیقت میں 13 سال، 10 سال کا بھی قول آیا جس میں قصر کو چھوڑ دیا گیا، 15 سال کا بھی قول آیا جس میں آخری اور شروع کے کچھ مہینے کو مکمل 1 سال مان لیا گیا۔ اس طرح سے 3 قول سامنے آئے۔ فاقام بمکہ، اچھا، آخری قول کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 65 سال ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، 15 سال یہاں، 10 سال مدینے میں، 15 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں، 10 سال مدینے میں، 25 سال، اور 40 سال پر اعلان نبوت فرمایا۔ اس طرح سے 65 سال ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال اقامت فرمائی، مدینہ میں 10 سال اقامت فرمائی۔ فتوفاہ اللہ تعالیٰ علی رأس 60 سنۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 60 سال کی عمر پر وفات دی۔ یہ 10 سال کے قول کے اعتبار سے۔ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، شعرتن کا معنی بال، بیضاء کا معنی سفید، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں 20 بال سفید نہ تھے، یا 20 سفید بال نہ تھے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کئی اقوال ہیں، ایک قول تو یہی ہے جو آپ کے سامنے،
ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال سے زیادہ سفید نہ تھے۔ ایک قول میں آتا ہے کہ 10 سے زیادہ سفید بال نہ تھے۔ تو چونکہ بالوں کا گننا کہ کتنے سفید ہیں یہ مشکل کام ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامہ باندھے ہوئے رہتے تھے، اس لیے بھی پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب، لحاظ کرنا اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر بالوں کا گننا بہت مشکل تھا۔ لیکن وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنے بال سفید تھے، اس حوالے سے راجح قول یہ ہے کہ سر مبارک میں 14 بال سفید تھے اور داڑھی مبارک میں 5 بال، اور بچی میں، بچی اس حصے کو کہتے ہیں جو نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو ایک اندر کی طرف جگہ گئی ہے، جہاں پر بیچ والا حصہ جہاں پر تھوڑے سے بال آتے ہیں اس کو بچی کہتے ہیں، وہاں پر 1 بال سفید تھے۔ تو 14 سر میں، 5 داڑھی مبارک میں اور 1 بچی مبارک میں، تو اس طرح سے کل ملا کر 20 بال مبارک سفید ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 سفید بالوں سے زیادہ نہ تھے، اور یہ راجح قول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔